على إسلام الأنبياء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اسلام دین غالب اور تشیع مکتب غالب موضوع ہے گفتگو کا. خداوند تبارک و تعالی کا فرمان سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 33 میں ہے، خدا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو منشور ہدایت دے کر اور دین حق دے کر روانہ کیا اور ارسال کیا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں. اگرچہ یہ کام اور یہ امر مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماموریت و رسالت اور ذمہ داری دین کو خدا سے دریافت کرنا، دین کو بندگان خدا تک پہنچانا، تبلیغ کرنا، دین کو انسانی زندگی میں نافذ کرنا اور دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے. اور رسالت رسول اللہ کے بعض مراحل حکم خدا سے اپنے اتمام و کمال تک پہنچ گئے ہیں. مکمل طور پر دین دریافت ہو گیا، مکمل طور پر دین تبلیغ ہو گیا ہے، لیکن مکمل طور پر دین کا نفاذ ابھی باقی ہے. اشارہ کیا تھا کہ کچھ مرحلے شروع بھی رسول اللہ نے کیے ہیں اور رسول اللہ کی حیات مبارک میں اپنے درجہ کمال تک بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن کچھ مرحلے رسول اللہ نے آغاز کیے ہیں جنہیں تدریجاً کمال تک پہنچنا ہے. جس طرح خود دین تدریجاً کمال تک پہنچا ہے، تمام انبیاء در حقیقت حصہ تھے دین کی تکمیل کے لیے. ہر نبی کے دور میں دین کا ایک حصہ اور ایک مرتبہ عطا ہوا اور نازل ہوا، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اور آپ حضرت کے ذریعے تعلیمات دین و نزول دین کا مرحلہ اپنے درجہ اعلیٰ کو پہنچا. لیکن نفاذ دین وہ ابھی سفر تدریجی نفاذ جاری ہے اور اس کو اپنے درجہ کمال تک پہنچنا ہے. اور غلبہ دین کہ غلبہ دین بھی رسول اللہ نے آغاز کیا، لیکن اس کو تدریجاً اپنے نقطہ کمال تک پہنچنا ہے. نقطہ کمال غلبہ دین کا ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج الشریف
اشارہ ہوا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یا بعض کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ چیز موجود ہو کہ انبیاء و ائمہ امتوں کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، یا جو راستے خود شروع کرتے ہیں ان راستوں کو خود ہی طے کرتے ہیں اور ان راستوں کو آخر تک خود ہی پہنچاتے ہیں، جبکہ قرآن کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی یا سبیل خدا و صراط الہی انبیاء و ائمہ کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں اور امتیں ان مقاصد کو درجہ اکمال و اتمام تک پہنچاتی ہیں۔ یعنی انبیاء و ائمہ ان راہوں کا آغاز کرتے ہیں اور امتوں کے سامنے وہ راستے کھولتے ہیں، لیکن راستے طے امتوں نے کرنے ہوتے ہیں، نقطہ کمال تک امتوں نے پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم اپنی مختصر سی حیات مبارکہ میں آئے اور اپنا مرحلہ انجام دے کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن امت کا سفر جاری رہے گا، نظام کے تحت اور نظم کے تحت، اور اس کو نقطہ کمال ظہور کے وقت نصیب ہوگا، لیکن ظہور تدریجن ہوگا، نقطہ کمال تک دین و غلبہ دین تدریجن غلبہ حاصل ہوگا، وہ ظہور مطلق ہوگا، آخری درجہ ظہور، آخری درجہ غلبہ طے ہوگا۔ ظہور کا مطلب پردے سے باہر آنا نہیں ہے، ظہور کا مطلب غلبہ ہے، جس طرح قرآن مجید کا فرمانا ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین کو غلبہ دینا ہے اور ظہور غلبہ دین ہے، جب دین کو، عدالت کو، امامت کو، نظام الہی کو غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ ہم نے ظہور کو اردو معنی لیا ہے، اس کا ظہور خفا کے مقابلے میں ہے، مخفی ہونا اور سامنے آنا۔ ظہور کا مطلب غلبہ ہے، اظہار، غلبہ دینا، نمایاں کر دینا، اتنا نمایاں کر دیں کہ تمام ادیان میں سب سے نمایاں اسلام ہو، سب سے نمایاں مکتب تشیع ہو۔ کہ اس بارے میں بھی اشارہ ہوا تھا، یہ نکات جو روز تکرار ہوتے ہیں، ایک مقصد کے تحت تکرار ہوتے ہیں کہ اسلام دین ہے اور تشیع مکتب اسلام ہے، فرقہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تصحیح خود شیعہ کو بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی کرنی ہے، لیکن نہ صرف کتابی اور نسخے کے اندر، عملاً اس کی تصحیح کرنی ہے کہ تشیع فرقہ نہیں ہے فرق اسلامی میں سے، بلکہ تشیع مکتب ہے اسلام کا۔ فرق یہ ہے کہ اسلام مادن ہے اور تشیع اس مادن سے نکلی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، اس مادن سے برآمدہ مکتب ہے، نظام ہے تشیع، نہ کہ فرقہ ہے فرقوں میں سے ایک۔ اس مکتب تشیع کو غلبہ تک پہنچنا ہے اور غلبہ مطلق ظہور کے وقت ہوگا، لیکن امتوں نے، سابقہ نسلوں نے تدریجاً ظہور تک اس مقصد کو یا اس راہ کو طے کرنا ہے۔ جب تک امتیں پہلا مرحلہ طے نہیں کر لیتی، آخری مرحلہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ آخری مرحلہ منتظر ہے کہ پہلے مراحل اس کے ساتھ متصل ہو جائیں۔ جیسے مثال دی تھی میں نے اس دوڑ کی، کہ دوڑ ہوتی ہے، ایک آدمی ایک جھنڈا لے کے دوڑتا ہے اور اس کو صرف 100 میٹر دوڑنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کر دوسرے کو دیتا ہے، اور اس کو اپنا سفر اپنی مدت کے اندر طے کرنا ہوتا ہے سپیڈ کے ساتھ، اور پھر جا کر وہ اگلے کو دے دیتا ہے یہ جھنڈا، اور اسی طرح، اور آخری دوڑنے والا مقصد تک وہ پہنچتا ہے، ریس وہ جیتتا ہے، منزل اس کو ملتی ہے، لیکن یہ سارے مل کر اس تک نوبت پہنچاتے ہیں، جھنڈا پہنچاتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر پھر آخری راؤنڈ یا آخری مرحلہ طے کرتا ہے۔ اس لیے ظہور آخری یا نبرد ہوگی، آخری مارکا ہوگا، اور آخری مارکا ہمیشہ کوالیفائنگ راؤنڈ طے ہو جانے کے بعد ہوتے ہیں، نہ یہ کہ ہم جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخری اول بھی وہی ہوگا آخر بھی وہی ہوگا۔ وہ خود ہی آ کے سب کچھ کریں گے، شروع بھی وہ کریں گے، درمیانی سفر بھی خود ہی طے کریں گے، آخری مرحلہ بھی خود ہی طے کریں گے۔ لہذا امتیں فارغ ہیں، امتوں کا کام انتظار کرنا ہے، ویٹ کرنا ہے، نہ عزیز من انتظار کرنا ہے۔ انتظار یعنی اس آخری مرحلے کے مقدماتی مراحل کو طے کر کے آخری راؤنڈ کے قابل میدان بنا دینا ہے۔ یہ حکمت
ظہور ہے. بس ظہور یعنی غلبہ دینا دین کو، کہ غلبہ مسلمانوں کی اصلی ماموریت ہے، انبیاء کی و ائمہ کی اصلی ماموریت میں سے غلبہ دین ہے. جس طرح دین کو دریافت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا ہے، اسی طرح دین کو غلبہ دینا بھی ہے. غلبہ اگر نہیں ملتا دین کو، یعنی دین کا کام انجام نہیں پایا. جس طرح سے آیہ ولایت کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے وہ ابلاغ کر دیں. اگر یہ ابلاغ نہ ہوا، رسالت انجام نہیں پائی، رسالت کا کام انجام نہیں ہوا، یعنی ذمہ داری ادا نہیں ہوئی اگر یہ مطلب آپ نے بیان نہ کیا. اسی طرح بیان ہو جانے کے بعد اگر یہ نافذ نہ ہوا، ماموریت انجام نہیں پائی. اگر اس کو غلبہ نہ ملا تمام ادیان کے اوپر، دین کا کام انجام نہیں پایا. دین ابھی راہ میں ہے، ابھی راستے میں ہے، وہ امت ابھی راہ میں ہے. اس امت کو اپنی آخری منزل تک اس کاروان کو یا اس قافلے کو پہنچانا ہے. اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید کی روح کو دیکھیں، ہم مزاج کو دیکھیں، ہر چیز کے اندر قرآن جہاں اس سے معرفت و آشنائی کی بات کر رہا ہے، وہاں پر اس کے اوپر غلبہ اور اس کو غلبہ دینے کی بھی بات کر رہا ہے. حتیٰ میں نے اشارہ کیا کہ دعائیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر توفیق ہوتی ہے اور فرصت ملتی ہے، بعض دعائیں آپ کی خدمت میں، کہ دعاؤں میں سب میں غلبہ طلب کیا جا رہا ہے. ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. غلبہ مانگا جا رہا ہے، نہ فقط کامیابی مانگی جا رہی ہے، غلبہ مانگا جا رہا ہے کہ کافرین کے اوپر ہمیں نصرت و برتری عطا فرما، غلبہ عطا فرما ہمارا. جیسے اشارہ کیا تھا کہ بعض معارف ان کا مفہوم مقصد کچھ اور تھا اور انہیں بنا کچھ اور دیا گیا ہے، یعنی ان کی روح ان سے چھین لی گئی ہے. تقویٰ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ تقویٰ ستیز تھا جس کو ہم نے پرہیز بنا دیا، پرہیزی تقویٰ. حتیٰ قرآن مجید نے وہ پرہیزی شعبے کو بھی جہاد کہا ہے، جہاد اکبر. انسان اپنا جو تزکیہ کرتا ہے، تقوی درونی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، خواہشات سے جب رکتا ہے، اس پرہیزی مرحلے کو بھی جہاد کا نام دیا. یعنی یہ بھی ایک طرح کی ستیز ہے، یہ بھی مبارزہ ہے، اور اس مبارزے میں بھی آپ نے یہ مبارزہ جیتنا ہے اور غلبہ حاصل کرنا ہے. اندر سے شروع کرتا ہے دین، انسان سے اندر سے شروع ہوتا ہے. انقلاب انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اندر سے باہر آتا ہے. اور وہ انقلاب جو باہر پہلے پیدا ہو جائے اور پھر انسان کے اندر منتقل ہو، وہ پائیدار نہیں ہوتا. وہ انقلاب پائیدار ہے جو انسان کے اندر سے شروع ہو کر باہر آئے، انسان کے وجود سے نکل کر انسانی ماحول میں آئے، انسانی سوسائٹی میں آئے اور انسانی معاشرے کے اندر آئے. نہیں ہے کہ پہلے معاشرے کے اندر آئے اور پھر انسان کے اندر منتقل ہو. یہ تحمیل ہے، یہ ٹھونسا جائے گا. یہ اندر پہلے انقلاب، اندر پہلے تبدیلی رونما ہو. اس تبدیلی کے لیے قرآن مجید نے جس مرحلے کو ذکر کیا، یا دین نے جو مرحلہ تزکیہ کا ذکر کیا، وہ مرحلہ بھی مبارزاتی مرحلہ ہے. اس کو بھی جہاد کا نام دیا کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ مبارزہ کرنا ہے. ایک جنگ داخلی اپنے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے اندر اٹھنے والے احساسات کے ساتھ قرآن نے اندر ہی ایک ستیز شروع کروا دی کہ یہ مبارز جو اندر مبارزہ شروع کرے گا، اگر اندر غلبہ پا لیا اس نے، یہ باہر بھی غالب آ سکتا ہے. لیکن اگر اندر شکست کھا گیا، یہ نہیں ہے اس لشکر کا حصہ کہ جس کو ہم نے دین کے غلبے کے لیے لشکر بنانا ہے. یہ اس فوج کا حصہ نہیں ہے جس کو غلبہ دین کی فوج کا ہم نے حصہ بنانا ہے. لہٰذا ایک ماموریت قرآن مجید کی یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر مبارزہ کر کے غلبہ پائیں. کس پر غلبہ پائیں؟ اپنے نفس امارہ پر غلبہ پائیں. نفس امارہ پر. نفس انسان، اس کی کئی حالتیں ہیں، تعبیریں مختلف ہیں روایات کی اور قرآن مجید میں. قرآن مجید میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے،
اور نفس امارہ کا ذکر ہے، لیکن روایات میں اس کی اور بھی حالتیں ہیں، نفس لوامہ کا بھی ذکر ہے، وہ نفس مضطربہ کا بھی ذکر ہے۔ نفس انسان کے اندر بہت ساری صورتیں و حالتیں پیدا ہوتی ہیں، نفس لوامہ و نفس امارہ و نفس مطمئنہ، یہ غلبے کی 3 حالتوں کا نام ہے۔ چونکہ انسان کے اندر بھی ایک نبرد ہے، انسان کے اندر ایک پیکار ہے، انسانی حالات کے درمیان، انسانی صفات کے درمیان، انسانی رجحانات کے درمیان، انسانی جذبات کے درمیان، انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کے درمیان اور انسان کی قوتیں جو خدا نے اس کے اندر پیدا کی ہیں ان کے درمیان ایک نبرد ہے انسان کے اندر۔ اس وجہ سے اس کو جہاد کا نام دیا گیا، یعنی یہ بھی ایک پیکار اور رزم ہے، اور انسان کا وجود رزمگاہ ہے، ایک جنگاہ ہے، ایک میدان مبارزہ ہے در حقیقت۔ اور پہلے انسان کو اپنے وجود کے اندر میدان کو فتح کرنا ہے اور غلبہ پانا ہے، لیکن یہ جنگ، اندرونی جنگ انسان ہار چکا ہے، اکثریت انسانوں کی اندرونی جنگ ہار چکی ہے۔ وہ مکتب، وہ ملت اور اس ملت کا مکتب و اس کا نظریہ اور آئیڈیالوجی غالب ہوگی جس نے اندر کی جنگ پہ غلبہ پا لیا ہے، جو اپنے اندر شکست کھا چکی ہے جو قوم، وہ کبھی نہ ان کا مکتب غالب آ سکتا ہے نہ ان کی آئیڈیالوجی غالب آ سکتی ہے، اگرچہ وہ مضبوط ترین آئیڈیالوجی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ محکم آئیڈیالوجی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مدلل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس آئیڈیالوجی کے پیروکار اپنی اندرونی رزم میں شکست کھا چکے ہیں، وہ ہرگز اپنے مکتب کو عروج نہیں دے سکتے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اسلام، جس کو علامہ اقبال نے اس موضوع کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جوان مسلمان کو خطاب کر کے کہا کہ کبھی اے جوان مسلم کے تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا کہ جس نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، توحید کا پرچم لہرایا، بلند کیا، اور جس نے سرزمینیں تسخیر کی، امتیں تسخیر کی، ملتیں تسخیر کی، براعظم تسخیر کیے، وہ کون سی چیز تھی، وہ کیا تھی؟ اور آج تو انہی کا وارث، انہی آبا کا وارث، انہی قوموں کا وارث، انہی لوگوں کا وارث، تیری آج کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ وہ کیا تھے اور تم کیا ہو؟ نقطہ کیا تھا اس کے اندر؟ نقطہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے پہلے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے پہلے اپنے اندر کی کائنات کو غلبہ پایا، اس کے اوپر فتح حاصل کی۔ پہلا کام رسول اللہ نے ان سے یہ کروایا، اندرونی جہاد، اس کا فاتح بنا کر پھر ان کے کہا کہ اب بیرونی میدان تم نے فتح کرنا ہے۔ لیکن بعد میں تدریجاً مسلمان اندر کی جہاد میں شکست کھا گیا۔ یہ جملہ ایک بہت بڑی شخصیت کا ہے جو روایات کے اندر موجود ہے، شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت عبد الرحمن ابن عوف، بہت اہم شخصیت ہے کہ اب عموماً ہم تجزیاتی یا تحلیلی بحث نہیں کرتے تاریخ کے بارے میں، عموماً کارٹون زیادہ پسند کرتے ہیں کہ تاریخ کا یا مختلف چیزوں کو کارٹون وہ بنا کر پیش کیا جائے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر تجزیہ کر کے تحلیل کر کے بتایا جائے کہ یہ کیا شخصیات تھی، ان کا کیا رول تھا اور یہ کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے، جو کیا کیوں کیا، جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا، اس کے اندر بہت نکات ہیں، درس ہے اس کے اندر، عبرت ہے اس کے اندر کہ اگر ہم ان تاریخی شخصیات کو تجزیہ کریں، یعنی فلسفہ تاریخ کی روشنی میں تاریخ کو مشاہدہ کریں ہم، نہ کہ اس طرح سے جیسے آج ہم مشغول ہیں کہ کارٹون بنا کر ہر چیز کا کارٹون بنا کر پیش کریں۔ کارٹون صرف ہنستے ہیں آپ، مثلا بھی اخباروں میں کارٹون بنے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، اس کارٹون کو دیکھ کر صرف آپ معزوز ہوتے ہیں، اس کارٹون سے کوئی تجزیہ نہیں ہوتا، اس کے بجائے بہتر ہے کہ ان شخصیات کے طرز عمل کا تجزیہ کیا جائے۔ یہ ہر شخصیت، اس کا ایک رول تھا، اہم رول تھا اس زمانے کے حوادث اور اتفاقات کے اندر۔ یہ بڑی بڑی شخصیات جیسے سعد ابن ابی وقاص یا عبد الرحمن ابن عوف یا اس طرح کی جو شخصیات تھی۔ اب وقت نہیں ہے نہ موضوع ہے ہمارا کہ تجزیہ کروں آپ کی خدمت میں، صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ایک تبصرہ ان کا اس شخصیت کا
سیاسی بہت اہمیت تھی ان کی، اور معاشرتی حوالے سے یا اس زمانے میں بڑا اہم کردار رہا اس شخصیت کا۔ ایک شخص نے بہت بعد میں ظاہراً خلیفہ سوم کے زمانے میں ان سے پوچھا، یا اس کے بعد، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، علی علیہ السلام کے زمانے میں یا خلیفہ سوم کے زمانے میں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھے اور آج کیا ہیں آپ لوگ، پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں، کیا کوئی فرق ہے پڑا آپ لوگوں میں یا نہیں؟ ایک خوبصورت تبصرہ انہوں نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں خدا نے ہمیں محرومیت سے آزمایا، مشکلات کی امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا، مصائب کے امتحان میں ہمیں اللہ نے ڈالا، اور اس میں ہم سب رسول اللہ کی امامت میں اور سرپرستی میں کامیاب نکلے۔ محرومیت کا امتحان کامیابی سے طے کر دیا، مشکلات کے امتحان میں سرخرو ہوئے، مصائب کے امتحان میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ نے ہمیں نعمتوں کے امتحان میں ڈال دیا، اور جب نعمتوں کے امتحان میں اللہ نے ڈالا ہم ناکام ہو گئے، یہاں شکست کھا گئے، ہم یہاں برداشت نہیں کر سکے، مصائب برداشت کر لیے، طغیان مصائب، اس سیلابی ریلا جو مصائب کا آ رہا تھا، اس سیلابی ریلے کو ہم نے روک لیا، لیکن جب ہوس و خواہشات کا ریلا آیا اس کے سامنے بہ گئے، ہم اس کو نہیں روک سکے، ہم اس پہ غلبہ نہیں پا سکے، ہم یعنی مشکلات پہ غلبہ پا لیا لیکن خواہشات پہ غلبہ نہیں پا سکے، کیونکہ مشکلات کا ریلا اتنا، اس کے اندر طغیانی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن اس کے شدت سے کہیں زیادہ خواہشات کی طغیانی، خواہشات کے سیلاب میں طغیانی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں انسان شکست کھا جاتا ہے۔ یہی وہ موضوع تھا جس نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اس درجے سے نیچے پہنچایا۔ یا قرآن مجید نے پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے غلبہ عطا کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو، ان توفیقات الہی کو کہ خدا نے تمہیں تمام عالمین پر غلبہ عطا کیا، تمام عالمین پر، انی فضلتکم علی العالمین، یعنی میں پروردگار نے تمہیں غلبہ عطا کیا۔ لیکن وہ غلبہ آخرکار بنی اسرائیل کا ختم ہوا، اور نہ صرف غلبہ ختم ہوا بلکہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ پستی اور سب سے زیادہ گہری کھائی میں جا کر گرے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، چونکہ جو جتنا اوپر ہوتا ہے گرنے سے اتنا ہی نیچے جاتا ہے، اتنی سخت چوٹ لگتی ہے اس کو۔ بنی اسرائیل کا یہی حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل اپنا بیرونی غلبہ کیوں محفوظ نہیں رکھ سکے؟ بنی اسرائیل کا عالمین پر غلبہ تھا، اور اوج غلبہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان کی حکومت تھی، کہ جب بنی اسرائیل کا ہواؤں پر بھی غلبہ تھا، جنات پر بھی غلبہ تھا، پرندوں پر بھی غلبہ تھا، جانوروں پر بھی غلبہ تھا۔ رہبر بنی اسرائیل اس کے تابع فرمان تھے، عفریت جن اس کے تابع فرمان تھے، مخلوقات اس کے تابع فرمان تھی، جانور اس کے تابع فرمان تھے۔ رہبر بنی اسرائیل و حاکم بنی اسرائیل ہدہد اس کے پیغام لے کر آتا تھا۔ رہبر بنی اسرائیل کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ بغیر لشکر کے تخت بلقیس کو اس نے تسخیر کروا لیا۔ اس کی ایک سپاہی نے، بنی اسرائیل کے حکمران و حکم فرماؤں میں سے ایک جناب سلیمان نبی تھے، اس نبی کے ایک سپاہی نے، آصف ابن برخیہ نے، فوج کے بغیر، فوجی چڑھائی کے بغیر نہ فقط اس عورت کے تخت کو تسخیر کر لیا بلکہ اسے منتقل کر کے فلسطین لے آئے۔ ایک سپاہی کی یہ کارکردگی تھی۔ لیکن یہی بنی اسرائیل جو اتنے عروج پر تھے، یہ غلبہ ان کا ختم ہو گیا، یہ غلبہ ان کا مٹی میں مل گیا۔ کیوں ہوا؟ یہ بیرونی غلبہ کیوں محفوظ نہیں رکھ سکے؟ اس لیے کہ اندرونی غلبہ ختم ہو گیا ان کا، اپنے نفس پر غلبہ قائم نہیں رکھ سکے، اپنے اوپر غلبہ قائم نہیں رکھ سکے۔ عزیزان ایمان، ان چیزوں میں غور کرنا ہے۔ قرآن آئینے دکھا رہا ہے، بنی اسرائیل کا آئینہ دکھا رہا ہے، مختلف امتوں کے آئینے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ امتیں انہیں غلبہ ملا لیکن یہ غلبہ ان کا ختم ہو گیا، رسوا ہوئے و ذلیل ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ شکست کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ غلبے کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کا فرمانا ہے
شکست کا عمل بھی انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور غلبے کا عمل بھی انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جو قومیں پہلے گلی تسخیر کرنا چاہتی ہیں، پہلے شہر تسخیر کرنا چاہتی ہیں، پہلے پارلیمنٹ تسخیر کرنا چاہتی ہیں، پہلے مسند حکومت تسخیر کرنا چاہتی ہیں، وہ ہمیشہ شکست کھا جاتی ہیں۔ وہ قومیں پارلیمنٹ میں بھی پہنچ جاتی ہیں، وہ قومیں حکومت میں بھی اور اقتدار میں بھی پہنچ جاتی ہیں جو پہلے اپنے اندر سے تسخیر کا عمل شروع کریں، اپنے نفس سے شروع کریں، اپنے آپ سے آغاز کریں۔ ان کے سامنے ہر چیز تسخیر ہو جاتی ہے، پہلے اپنے اوپر غلبہ پائیں۔ عزیزان من، اس نظام کو سمجھے، توجہ فرمائیں۔ اصلی ضعف ہمارا کہاں ہے؟ اصلی مشکل ہماری کیا ہے؟ شیعہ پاکستان کے اندر، اگر زمینی بات کریں، پاکستان کے اندر بچپن سے، ہم ابھی 50 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، بچپن سے سنتے تھے شیعہ 3 کروڑ ہے۔ جب 5 سال کے تھے تو شیعہ 3 کروڑ تھا، اور ابھی 20 سال بعد بھی شیعہ 3 کروڑ ہے۔ گویا نسل بندی ہو چکی ہے شیعہ کی، نہ ایک بندہ کم ہو رہا ہے نہ ایک بندہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر اتنے شہید ہوئے کچھ تو کم ہو گئے ہوں گے، اور اتنے پیدا ہو رہے ہیں کچھ تو زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ہم نے مرد کی کہتے ہیں ایک بات ہوتی ہے، ہمیشہ 3 کروڑ ہے شیعہ، چونکہ کبھی گنے تو نہیں ہے ہم نے، وہ یقیناً زیادہ ہو گئے ہوں، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اگر 50 سال پہلے 3 کروڑ تھے تو آج زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ آیا 3 کروڑ کا وجود 3 کروڑ کے برابر ہے اس ملک کے اندر؟ اگر ہم 3 کروڑ کو ہی رکھ لیں گے یار، آیا یہ وجود 3 کروڑ کا لگتا ہے؟ یہ قد، یہ وزن، یہ 3 کروڑ کا لگتا ہے؟ یہ 3 آدمیوں کے برابر بھی نہیں ہے، 3 آدمیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی 3 کروڑ کا وزن، 3 کروڑ کا قد، 3 کروڑ کا وجود، 3 کروڑ کی حیثیت 3 کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے 3 کے برابر؟ یہ ہلکا پن کہاں سے آ گیا؟ یہ سبق سری کہاں سے آئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کی جڑ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ باہر کثرت اتنی ہے، عدد اتنا ہے، عدد 3 کروڑ ہے، عدد 3 کروڑ ہے۔ جو 3 کروڑ نظر آتے ہیں عزیز من، سارے عرب ممالک کے شیعہ جتنے بھی ہیں، عراق و لبنان و بحرین و سب ملا کے 1 کروڑ مشکل سے بنتے ہیں، سب ملا کے۔ سعودی عرب کے شیعہ، بحرین کے شیعہ، قطر کے شیعہ، UAE کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، عراق کے شیعہ، تمام عرب ممالک کے شیعہ مل کر 1 کروڑ نہیں بنتے، لیکن وجود دیکھیں، محسوس وجود ہے ان کا، محسوس وزن ہے ان کا، ثقل ہے، وزن ہے ان کا، اتنا وزن ہے کہ مسجد النبی کا امام جمعہ خطبے میں کہتا ہے، یہ حج سے پہلے اس نے خطبہ دیا، اسی سال کے حج سے پہلے، محرم سے پہلے خطبہ دیا کہ سعودی عرب کے اندر 6 لاکھ شیعہ ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، انہیں نکال دو، انہیں عراق بھیج دو، سعودی عرب سے نکال دو۔ وہ پہلے تو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ موجود ہیں، آج مان لیا کہ موجود ہیں، اور یہ بھی مان لیا کہ 6 لاکھ ہیں، 6 لاکھ نہیں ہے، زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی مان لیا کہ 6 لاکھ ہیں، اور 6 لاکھ اتنے وزنی ہیں کہ اب ان کا وزن اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، اب ان کا وزن محسوس ہو رہا ہے کہ ہیں، پہلے تھے نہیں تھا، پہلے پتہ نہیں چلتا تھا 6 شیعہ بھی سعودی عرب میں ہیں، یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ 6 آدمی بھی ہیں، لیکن آج ساری دنیا محسوس کر رہی ہے کہ ہیں۔ لبنان، بحرین میں اتنے تشیع تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، ایک خاندان 300-400 نفری کا خاندان، 300-400 آدمی ایک خاندان کی اتنی بڑی آبادی پر 8 لاکھ پر حکومت کر رہے تھے، 300 آدمی 8 لاکھ پر حکومت کر رہے تھے۔ اس 8 لاکھ کا کوئی وجود نہیں تھا، 300 محسوس تھے، 8 لاکھ غیر محسوس تھے، لیکن آج پوری دنیا متوجہ ہو گئی ہے کہ یہ ہیں، یہ 8 لاکھ موجود ہیں، ان کا وزن محسوس ہو رہا ہے، زمین بھی محسوس کر رہے، فضا پڑوسی، ساری دنیا محسوس کر رہی کہ ہے۔
قوم ہے، اپنا اظہار وجود کر دیا جب ہوتی ہے۔ عموماً ایک سوال ہمارے عزیزان سب پوچھتے ہیں، تقریباً یہ متواتر سوال ہے، سمجھیں کہ یہ پہلے درود پڑھیے ہونا چاہیے۔ بات بہت منطقی ہے، بہت لاجیکل بات ہے کہ پہلے مومنوں میں اتحاد ہو، پھر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہونا ایسا ہی چاہیے۔ اور جب مومنین کی اتحاد کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پہلے علماء میں اتحاد ہو، پھر عوام میں اتحاد ہو۔ علماء پہلے اکٹھے ہو جائیں، پھر شیعہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، پھر سنی شیعہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ بات بڑی پتے کی ہے، درست بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مشکل کیا ہے؟ علماء کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ اتحاد حکم قرآنی ہے، حکم اصول دین میں سے ہے اتحاد، ایک ٹرک نہیں ہے دین کی، ایک ٹرک کے طور پر نہیں ہے، ہیلا نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹرک سمجھا ہے یا اس کو ٹیکٹک سمجھا ہے، نہ عزیز من، یہ اصول ہے۔ جس طرح دین استوار ہے نماز پر، بنی الاسلام علی خمس، یہ عمود دین ہے، یہ ستون دین ہے، ارکان دین ہے۔ جس طرح توحید اصول دین میں سے ہے، وحدت بین مسلمین اصول دین میں سے ہے، ارکان دین میں سے ہے، ارکان امت اسلامی میں سے ہے، ایک سیاسی ٹرک نہیں ہے، اصول دین میں سے۔ لیکن یہ اصل کیوں قائم نہیں ہو رہی؟ یہ ستون ہم سے کیوں کھڑا نہیں ہو رہا؟ یہ پلر دین کا کیوں ہم قائم نہیں کرنے میں کامیاب ہو سکے ابھی تک؟ ایک سوچ ہے۔ آپس میں کیا مشکل ہے؟ شیعہ کی سنی کے ساتھ مشکل واضح ہے۔ میں اکثر یہی جواب دیتا ہوں کہ شیعہ سنی اتحاد ممکن نظر آتا ہے، لیکن شیعہ اتحاد ممکن نظر نہیں آتا، اور جتنا اس کو کلوز کرتے جائیں اتنا ناممکن تر ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا علمی اختلاف ہے، نظریاتی بھی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے۔ فقہا کے درمیان علمی اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ بس ہوگا یہ جہلا عوام کو گمراہ کرتے ہیں، یہ مجتہدین میں اختلاف ہے، وہ علمی اختلاف ہے۔ جس طرح محققین میں، اسکالرز میں، فلاسفہ میں، سب میں ہوتا ہے علمی اختلاف۔ جو بھی دانشور ہے، عالم ہے، صاحب رائے ہے، اس میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ کونسلنگ میں آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ علماء میں، فقہا میں، مراجع کرام میں علمی اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مایہ خیر و برکت ہے۔ یہ اسی اختلاف سے درست رائے سمجھ میں آتی ہے، یہ علمی اختلاف ہے۔ لیکن بعض اوقات نظریاتی اختلاف ہوتا ہے۔ نظریاتی اختلاف عقیدے کا اختلاف، فقہا میں عقیدتی اختلاف نہیں ہے، علمی اختلاف ہے، کہ وقت نہیں ابھی میں ان میں وضاحت کروں، زیادہ وقت ادھر چلا جائے گا ہمارا۔ لیکن ابھی یہ پلے باندھ لیں، پھر کسی فرصت میں انشاءاللہ ان اختلافات کی مختلف نوعیت کی وضاحت ہونی ہے کہ یہ اختلاف کس قسم، علمی اختلاف کی شناخت کیا ہے، نظریاتی اختلاف، عقیدتی اختلاف کیا ہوتا ہے۔ باہر کیف ابھی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ علمی اختلاف اگر کسی کے ساتھ ہے، بہت آسان ہے اس کو حل کرنا، سب سے زیادہ آسان علمی اختلاف حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدتی اختلاف۔ عقیدتی اختلاف علمی اختلاف سے ذرا سخت ہے، دشوار ہے اس کو حل کرنا، لیکن پھر بھی ممکن ہے اس کو حل کرنا، پھر بھی امکان ہے اس کو حل کرنا۔ حل کیسے کریں ہم؟ اس کا حل یہ ہے کہ یا آپ دلائل دے کے مخالف کو قانع کر لیں، یا اس کی دلیل سن کے اس کے ہم فکر بن جائیں، یا پھر اگر نہیں ہو سکتا، نہ آپ اس کا عقیدہ مانتے ہیں نہ وہ آپ کا عقیدہ مانتا ہے، تو کم از کم وہ حصہ عقیدے کا جو آپس میں نہیں ملتا اس کو ایک دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پاس رکھو آپ کا اختلافی عقیدہ، میں اپنے پاس رکھوں، لیکن جو غیر اختلافی مسائل ہیں وہ آپس میں طے کر لو، ان میں مشترکہ میدان میں کام کرو۔ تو نظریاتی اختلاف قابل حل ہے، رائے حل موجود ہے،
لیکن جب شیعہ آپس میں اختلاف کرتا ہے، یہ علمی اختلاف بھی نہیں ہے، یہ نظریاتی عقیدتی اختلاف بھی نہیں، چونکہ عقیدہ سب کا ایک جیسا ہے، تمام مذہب یکساں ہے، مشترک ہے، ہر چیز۔ غیر شیعہ کے ساتھ پھر اختلاف ہے امامت کا، لیکن شیعہ کے آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، امامت میں بھی ایک ہے، ہر چیز میں ایک ہے۔ پھر کیا ضعف ہے؟ یہ وہ ضعف ہے، مشکل ہے، جو متدینین کے اندر پیدا ہو کر ان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ عزیزان اخلاقی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں، اندر کا محاذ ضعیف ہے۔ جب انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر انا آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، میرے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، اس کے اندر خودخواہی آ جاتی ہے، یہاں پر ایک ہی نظریے پر چلنے والے ایک ہی امام کے پیروکاروں میں اختلاف آ جاتا ہے، رائے الگ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب میں اظہار کرتا ہوں ان عزیزوں کے سامنے کہ وہ عملی نظر آتا ہے، یہ عملی نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے اس کو دلیل سے، گفتگو سے، ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ گفتگو کا راستہ نہیں ہے، یہ تربیت سے حل ہوگا، یہ آگاہی سے حل ہوگا، یہ جہاد اکبر سے حل ہوگا۔ عزیزان من، کچھ چیزیں جہاد اصغر سے حل ہوں گی، کچھ چیزیں جہاد اکبر سے حل ہوں گی۔ ہم اس وقت مغلوبیت سے باہر آئیں گے، ہم اس وقت غلبے کی حالت میں ہوں گے جب اپنے اندر غلبے کی جنگ جیت لیں گے، ہم جب اس مغلوبیت سے نکلیں گے۔ ہم آپ کے اندر کشمکش ہے، ہم سب کے اندر کشمکش ہے۔ ایک جنگ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر، عورت و مرد کے اندر برپا ہے، پیر و جوان کے اندر برپا ہے، ہر ایک کے اندر برپا ہے ایک جنگ۔ میں اس کو بہت سادہ الفاظ میں، کہ بہت وسیع مضمون ہے، ظاہر ہے آپ اس سلسلے میں اگر مطالعہ کریں تو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جہاد اکبر، امام نے نجف میں علماء کو جو خطاب کیا، کتابی شکل میں موجود ہے، اس کو پڑھیے گا۔ ماجرا یہ تھا کہ امام خمینی جو ہی نجف پہنچے، یہ دلچسپ بات ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب پھر تکرار کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو بھول نہ جائیں ہم، چونکہ یہاں کوئی مناسبت نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں دہرائی جائیں، یاد دہانی کرائی جائے، تذکر ہو ان مسائل کا۔ امام کو شاہ نے جلا وطن کیا کہ ایران کے اندر تحریک چلائی انہوں نے، اس تحریک کو روکنے کے لیے شاہ نے امام کو جلا وطن کیا، ترکی بھیجا۔ 2 سال امام ترکیہ میں رہے۔ ترکیہ میں رہ کر امام نے جو فعالیت کی، اس سے شاہ پریشان ہوا، اور حکومت، اور انہوں نے ترکیہ کی حکومت کو خط لکھا کہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا۔ ترکی حکومت بھی پریشان تھی، ترکیہ نے ایران کو لکھا کہ آپ اپنا جلا وطن یہاں سے لے لو، یہ ہمارے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ دونوں گلا تھا، ایران کو ترکیہ سے گلا تھا، ترکیہ کو ایران سے گلا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے بھیجا تھا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، کوئی سیاسی کام نہ کرنے دیں، یہ تو بالکل آزاد ہیں، یہاں رہ کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تحریر الوسیلہ امام نے ترکیہ میں لکھی تھی، یہ کتاب اپنی فقہ کی، اور بہت سارے کام ترکیہ کے اندر کیے امام نے۔ ترکیہ کو بھی گلا تھا کہ یہ تو ہمارے بھی ادھر خرابی ہو رہی ہے، اس سے تو یہاں بھی ہم سیکولر ملک ہیں، یہ تو ادھر دین کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کو جلدی جلدی یہاں سے نکالیں۔ ان کے لیے مشکل تھی کہ کیا کریں۔ شاہ نے جو سروسز تھیں جن سے مربوط مسئلہ تھا انہیں بلایا، جن وزیروں سے مربوط بات تھی انہیں اکٹھا کر کے تو مشورہ کیا کہ کیا رائے حل کریں۔ یہ مجتہد قابو میں نہیں آتا، نہ قم میں، نہ تہران میں، نہ ترکی میں، ابھی کیا رائے حل کریں۔ جو ان کا ایک زیرک وزیر تھا یا خفیہ سروس کا چیف تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر کے عراق بھیج دیں، نجف بھیج دیں۔ جو ہی اس نے یہ رائے دی، یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ بات میں عرض کر رہا ہوں، کوئی افواہ سنی سنائی بات نہیں، باقاعدہ جس سندیں ہیں جس کی، جو ہی اس نے یہ میٹنگ میں رائے دی، شاہ نے ایک بہت موٹی گالی دی اس کو سب کے سامنے، تیری ایسی تیسی، میں کہہ رہا ہوں جلا وطن کرو، تو کہہ رہا ہے نجف بھیج دو۔ آخر ایک فقیہ کو اوضاع علمیہ میں بھیج دو، یہ جلا وطنی ہے؟ اگر ایک مچھلی کو خشکی سے پانی میں بھیج دو
میں کہہ رہا ہوں یہ مچھلی ہے، اس کو کہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں سمندر میں بھیج دو۔ اس سمندر میں مچھلی کو اور کیا چاہیے؟ بہت ناراض ہوا شاہ، عنقریب تھا کہ شاید غضب میں آ کے اس کا سر قلم کروا دیتا۔ اس نے کہا کہ جان کی امان ہو بادشاہ سلامت، پہلے میری رائے ذرا غور سے سن لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین جگہ نجف ہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مجتہد آپ سے قابو آنے والا نہیں ہے، کسی سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر قابو آئے گا تو فقط انہی سے قابو آئے گا جو اس کی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ان کو قابو کر سکتا۔ آپ جتنا ان کے خلاف قدم اٹھاؤ گے لوگ آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے۔ میڈیا ان کے خلاف ہوگا، لوگ میڈیا کے خلاف ہو جائیں گے۔ حکومت نے ان کے خلاف بیان دیا، لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ کسی اور نے اگر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے لوگ اسی کے خلاف ہو جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی کے قبیلے سے، اسی کی صنف سے، اسی کی نوع سے، اسی طبقے سے لوگوں کو ان کے اوپر چھوڑا جائے، اور وہ اس کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ یہ رائے دینے سے پہلے نجف کو ہم تیار کر چکے ہیں کہ نجف میں ہم نے ایسے علماء رابطہ کر لیا ہے اور ان کو تیار کر لیا ہے، اور جو ہی یہ شخص وہاں نجف میں جائیں گے وہ آڑے ہاتھوں لیں گے، اور یہ روتا ہوا نجف سے نکل کر آئے گا اور معافی مانگے گا کہ مجھے ایران میں پناہ دو۔ یہ منصوبہ تھا ان کا۔ امام کو اس لیے نجف میں جلا وطن سزا کے طور پر بھیجا گیا، ایک فقیہ کو، مجتہد کو۔ سوچنے کی بات ہے، بہت دلچسپ نکتہ ہے یہ کہ اگر کسی فوجی کو چھونی میں جلا وطن کر دیں آپ، وہ فوجی کو چھونی چاہیے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے اس کو۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں جلا وطن کر دیں آپ، اگر ایک پروفیسر کو جلا وطن کر کے یونیورسٹی کا آپ وی چانسلر بنا دیں، یہ جلا وطنی ہے؟ بھلے یہ ہو سکتی ہے جلا وطنی کہ جب وہاں پر پہلے سے ایک گروہ تیار کیا جائے کہ جو ہی یہ فقیہ داخل ہو اس کو آڑے ہاتھوں لے، اور یہی کام کیا انہوں نے۔ وہ تیار گروپ بیٹھا ہوا تھا، جو ہی امام گئے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، فوراً شروع کیا۔ پہلا پروپیگنڈا یہ کیا کہ یہ مجتہد نہیں ہے، روزہ خان ہے، کیونکہ امام تقریریں کرتے تھے عوام کے سامنے، کہتے تھے یہ مجتہد نہیں ہے بلکہ روزہ خان ہے۔ روزہ خان یعنی ذاکر، خطیب ہے، یہ مجتہد نہیں ہے۔ ایران میں یا اوضاع میں ایک اصطلاح ہے کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تقریر نہیں کرتے، یہ کلچر ہے حوضوں کا، مدرسوں کا۔ جو بہت بڑے علماء ہو جاتے ہیں وہ پبلک میں آ کر تقریر نہیں کرتے، وہ صرف پڑھتے پڑھاتے ہیں، بس ممبر پہ نہیں آتے۔ یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے یہ روش تبدیل کی کہ آج مراجع اعظام باقاعدہ مجلس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت بہترین مصائب پڑھنے والوں میں سے ایک آیت اللہ العظمی جوادی عملی ہے، مرجع تقلید، اور جس طرح وہ مجلس پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ذاکر ان کے ساتھ مجلس نہیں اس طرح کی پڑھ سکتے۔ مصحف پڑھتے ہیں، خود گریا کرتے ہیں، لوگوں کو گریا کرواتے ہیں۔ اس سطح کا انسان جو ایک فیلسوف ہے، جو ایک حکیم ہے، جس کو امام خمینی نے نمائندہ بنا کر گورباچوف کے پاس بھیجا، دعوت اسلام دی۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت سب سے بڑا فیلسوف و حکیم استاد تقی مصباح، جو خود ایک بہت عظیم فیلسوف ہیں، ان کے بقول کے جوادی عاملی جیسی شخصیت اس وقت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا فیلسوف، وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ کر باقاعدہ، آپ کبھی دیکھیں یہ چینلز یا نیٹ پر جا کر دیکھیں، ابھی بھی پڑھتے، اس سال بھی انہوں نے عشرہ پورا پڑھا، محرم میں درس چھٹی کر کے پورا عشرہ محرم پڑھتے ہیں اور باقاعدہ مجلس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ جو روش بنی ہوئی تھی انہوں نے ختم کی، لیکن پہلے قائم تھی۔ امام خمینی کے بارے میں یہ کہا گیا یہ روزہ خان ہے، یہ تو مجتہد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سوشلسٹ ہے۔ توجہ فرمائیں، نجف میں اب کون کہہ رہا ہے؟ حکومت نہیں کہہ رہی ایران کی، امامے والے کہہ رہے ہیں، ابا کبا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، سوشلسٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے انقلاب کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت انقلاب کا نام صرف کمیونسٹ اور سوشلسٹ لیتے تھے، سرخے۔ یاد ہوگا آپ کے ادھر شہر میں بھی، اب بچوں کو تو، جوانوں کو نہیں یاد ہوگا، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ بڑوں کو یاد ہوگا کہ جو بھی پاکستان میں انقلاب کی بات کرتا تھا وہ سرخے ہوتے تھے، یعنی سوویت یونین سے مربوط کمیونسٹ یا سوشلسٹ افکار کے لوگ
جن کو کامریڈ کہا جاتا تھا. انہوں نے امام خمینی کے بارے میں نجف میں یہ افواہ پھیلائی کہ یہ تو سرے سے مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ ایک کامریڈ ہے، معاذ اللہ کمیونسٹ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بلیم. کبھی کہا یہ وہابی ہے، امام کے بارے میں ایک افواہ انہوں نے نجف میں یہ پھیلائی کہ یہ وہابی ہیں. ہر طرح کی تہمت جو لگا سکتے تھے وہ انہوں نے لگائی. نتیجہ یہ ہوا کہ نجف میں جو امام کے طرفدار تھے، کہ اکثریت نجف میں تو لما وہ امام کے چاہنے والے تھے، ان کا دل دکھا بہت. انہوں نے عکس العمل دکھایا، اتنا شدید عکس العمل تھا کہ قریب تھا کہ نجف اشرف میں علماء کے 2 گروہ بن جائیں اور آپس میں گتم گتھا ہو جائے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، ہاتھا پائی شروع ہو جائے. یہاں تک نوبت پہنچے. امام نے ایک دن اپنا درس ختم کیا، تعطیل کیا، اور چھٹی کر کے امام نے فرمایا کہ آج میں درس پڑھانا چاہتا تھا لیکن حالات دیکھ کر نجف کے حوزے کے میں چھوڑ کے آج آپ کو. اور اس میں امام نے وہ تاریخی تقریر بیان فرمائی جو بعد میں چھپی، اردو میں بھی چھپی، جس کا نام جہاد اکبر ہے. یہ امام کی وہ تقریر ہے جو علماء اور طلباء کو سامنے فرمائی. اور اس تقریر میں البتہ امام کے سامنے سارے انقلابی بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پیروکار تھے، دوسرا طبقہ دوسری جگہوں پر مشغول تھا. انہوں نے جو فضا بنائی اور امام نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دو ان کو. اور امام نے انہیں کہا کہ میرے نام پر کسی سے لڑائی مت کرنا. اپنے پیروکاروں کو، اپنے طرفداروں کو امام نے وہ تقریر کی کہ تمہیں کیا بننا ہے. امام نے فرمایا تم اپنا ہدف دیکھو کیا ہے. ہم نے جو مبارزہ کرنا ہے، ہم نے جو جہاد کرنا ہے، ہم نے اس ظالم شاہ کو تخت سے گرانا ہے، ہم نے امریکہ پر غلبہ پانا ہے. تو جو امریکہ پر غلبے کے لیے نکلیں وہ پہلے اپنے آپ پر غلبہ پائیں. یہاں مغلوب ہو رہے ہو تم. امام نے ان کو آگاہ کیا کہ تمہارے لیے یہ گراؤنڈ بنایا گیا تھا، یہ فضا ہموار کی گئی تھی تمہیں ان چیزوں میں ملوث کرنے کے لیے. اس وقت امام نے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کی جس کا نام علماء نے جہاد اکبر رکھا. اردو میں قدیم سے چھپی ہوئی تھی ایک کتاب، البتہ میں نے یہ سنا ہے کہ بعد میں جو دوسرا ایڈیشن پاکستان میں چھپا اس میں بہت ساری باتیں نکال دی گئی ہیں. ایک میں نے خود نہیں یہ مقایسہ نہیں کیا، کسی مومن نے یہ بتایا کہ دوسرے ایڈیشن میں اور پہلے ایڈیشن میں بہت فرق ہے. پہلے ایڈیشن میں بہت ساری چیزیں تھیں جو دوسرے میں موجود نہیں ہے. میں چاہتا بھی تھا کہ دونوں ایڈیشن لے کر ان کا موازنہ کروں لیکن فرصت نہیں ملی ابھی تک. آپ کر کے دیکھ لیں کہ آیا واقعا ایسے ہوا یا نہیں ہوا. لیکن کسی مومن کے بقول کے یہ کام ہوا ہے. انہوں نے وہ پہلا ایڈیشن دیا بھی تھا مجھے کہ یہ آپ لیں اور دوسرے ایڈیشن کے ساتھ موازنہ کریں. وہ کہہ رہے تھے میں نے خود دیکھا ہے. باہر کے بہت خوبصورت بات ہے وہ، اور صرف علماء کے سامنے ہے کہ علماء کو بتایا کہ آپ اس دنیا کے پیچھے جاؤ گے، آپ ان خواہشات کے پیچھے جاؤ گے. امام فرماتے تھے کہ یہ جو جنگ مرجعیت شروع کر دی ہے انہوں نے، آپ اس میں سٹاپ کر دو، ختم کر دو، ہم اس جنگ میں شامل نہیں. روک دیا امام نے اپنے پیروکاروں کو، کہا خبردار آپ کو حق نہیں بنتا اس جنگ میں حصہ لو. آپ باہر کے وہ جو مکر تھا شیاطین نے کیا ہوا تھا، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ کا مکر کامیاب رہا. اور جس شخصیت کو جلا وطن کر کے شکنجے دینے کے لیے روحی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر زخم زبان لگانے کے لیے انہوں نے وہاں بھیجا تھا، آخر کار اسی روح خدا کے سامنے پورا حوزہ علمیہ نجف تسخیر ہو گیا، رام ہو گیا. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ جنگ ختم ہو گئی بلکہ جنہوں نے یہ جنگ شروع کی وہ خود رسوا ہو گئے. سب کے سب رسوا ہوئے آخر کار. اور اسی نجف سے امام نے تحریک انقلاب جاری رکھی اور اسی نجف سے امام نے اپنا مشن جاری رکھا. وہ کتاب جہاد اکبر بہت خوبصورت کتاب ہے. اگر اس موضوع کو عزیزان پڑھنا چاہیں، 40 حدیث امام وہ ضرور پڑھیے جہاد اکبر کے موضوع پر، 6 حدیث امام، اور بھی منابع ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں چونکہ اخلاق، مبارزاتی اخلاق، مجاہدانہ اخلاق اور وہ اخلاق جو شیر کو بکری بناتا ہے، ان میں فرق ہے. امام خمینی نے جو اخلاقیات کی بات کی ہے وہ
اقبال کے بقول کہ کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا کر دیتا ہے وہ اخلاق. کبوتر کے تن نازک میں، کبوتر جو اچھا شکار ہے شاہین کا، امام وہ اخلاق پیش کرتے ہیں جو کبوتر کے تن نازک کو شاہین کا جگر پیدا کر دیتا ہے. لیکن بعض ایسا اخلاق بتاتے ہیں کہ جو شیر کو بکری بنا دیتا ہے. قصہ سنا ہوا ہے نا، سنایا ہے آپ کو. علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں ذکر کیا ہے کہ شیر جنگل میں تنگ کرتا تھا سارے جانوروں کو، شیر ہی کرتا تھا. ظاہر شیر ہے، سلطان ہے، اس کو حکومت کرنی تھی، اور جانور تنگ تھے، اس کی چنگاڑ سے تنگ تھے، اس کی شکار سے تنگ تھے، اس کی مار دھاڑ سے تنگ تھے. آخرکار انہوں نے منصوبہ بنایا کہ شیر سے جان چھڑائی جائے. مختلف منصوبے بنے. آخرکار بکری نے کہا کہ میرے ذمہ کر دو. یہ بکری ذرا سمجھدار جانور ہے اور عرفانی جانور ہے، اس کی اخلاقی پہلو زیادہ قوی ہے دوسرے جانوروں سے، چونکہ اتنی آلودہ نہیں ہے مختلف مسائل میں. علامہ اقبال کے بقولی کے ہے تو چھوٹی ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے ذات بات بکری کی. بات کرتی ہے دل لگتی، لہذا اس نے کہا یہ مجھے دے دو. جانوروں نے پہلے حیرت کا اظہار کیا کہ تو ویسے ہی خوش مزہ گوشت ہے، تو شیر تو دیکھتے ہی کھا جائے گا تجھے. اس نے کہا بس کہ مجھے موقع دو. مختصر یہ کہ بکری شیر کو لے آئی. کلاس اس نے شروع کی اخلاق کی، عرفان کی، اور پھر اس کے بعد پہلے شیر کی تعریفیں کی کہ یہ شخصیت، یہ ابوہت، یہ شہنشاہیت، یہ روب، یہ داو، یہ ہیبت، یہ سب شیر کو خوب شیشے میں اتار کے پھر اس نے کہا لیکن اتنی باروب شخصیت میں کچھ عیب بھی ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں. کہا کمزوریاں کیا ہیں؟ کہا کمزوری یہ ہے کہ جانور تجھ سے ڈرتے ہیں، تیری عزت نہیں کرتے، تیرے سامنے آنا گوارا نہیں کرتے. شیر نے کہا یہ تو مجھے بھی محسوس تو ہوتا ہے کہ یہ جانور دل سے میری عزت نہیں کرتے، میں جب باہر آتا ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. اور بکری نے کہا پیٹھ پیچھے تیری بہت غیبت کرتے ہیں. اس نے کہا پھر کس طرح ہر دل عزیز بنوں میں، ہر دل کا محبوب رہنما کس طرح سے بنوں؟ اس نے کہا کہ اگر تیری شخصیت سے یہ درندگی ختم ہو جائے پھر تو ہر دل عزیز رہنما بن جائے گا، رہبر بن جائے گا. کس طرح؟ اس نے کہا کہ تو یہ جو گوشت کھاتا ہے جانوروں کا، ہر الٹا سیدھا، جو گیدڑ پکڑ کے کھا لیتا ہے، لومڑی پکڑ کے کھا لیتا ہے، خرگوش پکڑ کے کھا لیتا ہے، جو تیرے ہاتھ چڑھے تو اس کو کھا لیتا ہے، کتا سور سب کھا لیتا ہے. یہ چھوڑ، گوشت خاری چھوڑ، تو ویجیٹیرین بن جا، سبزہ کھا. اس نے کہا کہ دیکھ میری شخصیت کتنی عالی، کتنی پروقار شخصیت ہے، یہ سب ویجیٹیبلز کی وجہ سے ہے کہ خدا نے ویجیٹیبل میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس سے انسان کی شخصیت ملتی ہے، پرسنالٹی ملتی ہے. بارکیف شیر کو یہ بات بہت پسند آئی کہ میں ہر دل عزیز شیر بنوں. یا دوسری جگہ میں نے تعبیر کی تھی کہ بکری نے اس کو کہا کہ تجھے جنٹل لائن بنانا ہے. جنٹل لائن بنانے کے لیے اس نے غذا چینج کی، مینو چینج کیا اس کا. شیر نے گھاس کھانا شروع کر دیا، کھایا نہیں جاتا تھا اسے، کھا لیتا، ہضم نہیں ہوتا تھا اس کو. ظاہر گھاس اس کا میدا ہی نہیں ہے گھاس ہضم کرنے والا. بیمار ہو گیا، کھایا نہیں جاتا تھا اسے، اور آہستہ 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 لاغر دبلا ہو کے لیٹ گیا زمین پر، اٹھ نہیں سکتا تھا. بکری نے تمام جنگل کے جانوروں کو بلایا. اس نے کہا کہ او شیر کو آ کر دیکھ لو، جان چھوٹ گئی. آئے اسے آ کر ڈرتے ڈرتے قریب آئے، سلام کیا. شیر نے چنگاڑنے کے بجائے منمنانا شروع کر دیا. جنگل کے جانور حیران ہوئے بکری سے کہ یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا اس کو اخلاق و عرفان سکھایا ہے میں. ایک یہ اخلاق ہے جو انسان سے روح چھین لیتا ہے، جو انسان کو مسخ کر لیتا ہے، جو انسان کو سرکس کا حیوان بنا دیتا ہے، جو انسان کی فطرت کو چھین لیتا ہے. یہ تربیت نہیں ہوتی، یہ مسخ ہے، مسخ. سرکس میں جب بھی شیر کو کلابازیاں کھاتے ہوئے دیکھو، تالی نہ بجاؤ، افسوس کرو. اور جب بھی ہاتھی کو سٹول پہ بیٹھا ہوا دیکھو تو افسوس کرو. یہ تربیت یافتہ ہاتھی نہیں ہے، یہ مسخ شدہ ہاتھی ہے. تربیت شدہ ہاتھی کون ہوتا ہے؟ جو زنجیریں قبول نہیں کرتا، جو سرکس میں آ کے تماشا نہیں دکھاتا. ہاتھی دل لبانے کے لیے خدا نے نہیں پیدا کیا. ہاتھی کو اتنی طاقت دی تاکہ طاقت کا مظاہرہ کرے، لیکن انسان پکڑ کے مسخ کر کے اس کو کہتے ہیں تربیت ہوگی. یہ تربیت شدہ جانور ہے. کہ ہم بھی بعض اوقات جوانوں کی تربیت سرکس کی طرح کرتے ہیں، مسخ کر کے ان کو سوچنے کی صلاحیتیں چھین کر، سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے چھین کر، خود اعتمادی ان کی چھین کے، شخصیت ان کی چھین کے، سب کو چھین کے بکری بنا کے
پھر ان کو کہتے ہیں یہ اخلاق ہم نے ان کو سکھا دیا۔ امام خمینی جو اخلاق پڑھاتے تھے، شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امام خمینی ہفتے میں ایک دن اخلاق کا درس دیتے تھے، اور پورا ہفتہ شہید مطہری فرماتے کہ پورا ہفتہ اس طرح سے ہم گزارتے تھے، چارج ہو کر، قوت کا احساس کرتے اپنے اندر، خستگی کا احساس ہمارے اندر ختم ہو جاتا تھا، وہ احساس جہاد و مبارزہ ہمارے اندر زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ درس اخلاق امام خمینی دیتے تھے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اخلاق جو امام خمینی نے جہاد اکبر میں بیان کیا، اور وہ اخلاق جو چیل حدیث میں بیان کیا، اس اخلاق کو پڑھو۔ اس سے بکری شیر بنتا ہے، اس سے شیر بکری نہیں بنتا۔ اس سے کبوتر میں اندر شاہین کا جگر پیدا ہوتا ہے، نہ شاہین کو ممولا بنایا جاتا ہے۔ سبق بدلو اپنا۔ علامہ اقبال کا اصرار ہے اپنی قوم کو کہ سبق بدلو اپنا، سبق تبدیل کرو، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ یہ سبق چینج کر، صداقت کا سبق پڑھ، شجاعت کا سبق پڑھ، عدالت کا سبق پڑھ۔ کیوں کہ آج جو سبق ہمیں پڑھایا گیا، ہمیں جو سبق پڑھایا گیا، اس کا یہ کہا گیا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی ملازمت کا۔ اقبال فرماتے نا یہ سبق ختم کر، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ملازمت کا کورس چھوڑ، امامت کا سلیبس پڑھ، سبق چینج کرو عزیز من۔ وہ اخلاق جو انسان کو امامت سکھاتا ہے، وہ اخلاق جو انسان میں شخصیت پیدا کرتا ہے، وہ اخلاق جو انسان میں جرأت و شجاعت پیدا کرتا ہے، نہ وہ اخلاق جو انسان کو سرکس کا حیوان بنا دیتا ہے۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ مرحلہ کہ پھر کل ہم اس گفتگو میں نہ آئیں، کہ اندر اگر غلبہ پائیں گے تو ہم باہر غالب آ سکتے ہیں۔ امام نے اس درس میں ان طلاب کو، انقلابی طلاب کو یہی کہا کہ یہ مبارزہ جو تمہارے اندر شروع ہوا ہے، اس میں تم مجھے شکست کھاتے نظر آ رہے ہو۔ تم کیسے انقلاب لاؤ گے؟ تم کیسے بیرونی دشمن پہ غلبہ پاؤ گے جب تم اندرونی دشمن سے شکست کھا جاؤ گے؟ اندر غلبے کی نبرد ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ مغلوب کبھی بھی باہر غلبہ نہیں پا سکتے۔ مغلوب کی فکر ہی مغلوب ہے، مغلوب کا فیصلہ مغلوبانہ ہے، مغلوب کا سوچ مغلوبانہ ہے، مغلوب کے راستے مغلوبانہ ہیں، مغلوب کی تدبیریں مغلوبانہ ہیں۔ پہلے غلبہ پاؤ اندر، جب غلبہ پالو گے اپنے اندر تمہاری سوچ میں فرق آ جائے گا، تم غالب سوچنا شروع کرو گے، غلبے کی سوچ، غلبے کی آئیڈیالوجی تمہارے اندر آ جائے گی۔ پہلے اپنے اندر غلبہ پاؤ۔ عزیزان، تین فوجیں آپ کے اندر موجود ہیں، تین فوجیں کہ البتہ روایت میں ان کو دو بھی کہا گیا، دو لشکر آپ کے اندر۔ میں بھی دو عرض کرتا ہوں، ان دونوں کے پھر تین شعبے بن جاتے ہیں۔ دو، جس طرح حدیث جنود عقل و جال ہے کہ امام رضوان اللہ علیہ نے اس کی بھی تفسیر کی ہے، خوبصورت حدیث ہے، اس کو پڑھیں، اصول کافی میں ہے کہ ایک دن حضرت امام صادق علیہ السلام نے اصحاب کو فرمایا، اپنے ساتھیوں کو، کہ میں تمہیں بتاؤں جنود عقل و جال، جہالت کے سپاہ اور عقل کی سپاہ۔ اصحاب نے تقاضا کیا کہ بلا یبن رسول اللہ، ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ امام علیہ السلام نے سپاہ عقل و سپاہ جہالت کو ذکر فرمایا کہ ظاہراً 75 کے قریب وہ سپاہ، وہ جنود ذکر فرمائی ہیں کہ یہ سپاہ ساری انسان کے اندر ہے، یعنی 75 یہ سپاہ 75 سپاہی نہیں ہیں، 75 سالار ہیں، ہر سالار ایک گروہ کا سپاہ سالار ہے۔ 75 صفات عقل کی ہیں اور 75 صفات جہالت کی ہیں، حماقت کی، جہالت سے مراد حماقت ہے، بے وقوفی کی، کہ یہ 75 سپاہی نہیں ہیں، یہ 75 اپنے اپنے دستے کے سربراہ ہیں، سالار ہیں، ہر ایک کے نیچے پھر 100 کا دستہ موجود ہے۔ یہ نبرد انسان کے اندر موجود ہے۔ ایک طرف اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، عقل کے ساتھ دو قوتیں اور خدا نے رکھی ہیں، ایک شہوت اور ایک غضب۔ تین
چیزیں ہر انسان کے اندر ہیں، عورت کے اندر بھی، مرد کے اندر بھی، چھوٹے کے اندر بھی، بڑے کے اندر بھی۔ عقل ہے، شہوت ہے اور غضب۔ عقل سمجھنے کی قوت اور فرمان دینے کی قوت کا نام ہے۔ چند روز قبل، ایک دو روز قبل آپ کی خدمت میں عقل کے کچھ معنی ذکر کیے تھے، شاید کل ہی کیا تھا یا اس سے پہلے دن، کہ عقل کے کئی معنی ہیں۔ ایک ہے عقل حساب کتاب، سود و زیاں پرکھنے والی عقل، یہ سب کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے چالاک، مکاری، ہوشیاری، یہ عقل بھی اکثر کے اندر موجود ہے۔ چالاکی، بعض لوگ ہیں بہت چالاک ہیں، عقل ہے ان کے اندر، عقل چالاک۔ یہ بنیا عقل جو سود و زیاں پرکھتی ہے، نفع نقصان تشخیص دیتی ہے، مفاد پرست عقل جو ہمیشہ فائدے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اور ایک ہے وہ زنانہ عقل جو ہمیشہ چھوٹی چیزوں کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے، انسان کو چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف زیادہ، بڑی چیزوں سے، مہم چیزوں سے، بنیادی چیزوں سے ہٹا کر چھوٹی و جزوی چیزوں کی طرف زیادہ مائل کرتی ہے۔ ایک ہے عقل علمی، عقل کشاف، جس کا کام سمجھنا ہے، اور ایک ہے عقل عملی۔ عقل عملی فرمان روا ہے انسان کے وجود کے اندر، حاکم ہے انسان کے وجود کے اندر۔ اس کا کام فارمولے سمجھنا نہیں ہے، عقل علمی کا کام فزکس کیمسٹری سمجھنا ہے، میتھ سمجھنا ہے۔ بعض لوگ ہیں میتھ میں بہت ماہر ہیں لیکن گھر نہیں چلا سکتے، میتھ میں گولڈ میڈل لیا ہے اور بیوی سے روز جوتے کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل علمی ہے، وہ عقل جو میتھ سمجھے، الجبرا سمجھے، جیومیٹری سمجھے، وہ ہے۔ فزکس کیمسٹری سمجھنے والی عقل ہے، فلسفہ و منطق سمجھنے والی عقل ہے، فقہ اور عقیدہ سمجھنے والی عقل ہے، لیکن وہ عقل جو انسان کو میدان عمل میں رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں تجھے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، یہ عقل اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک الگ عقل ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس کا نام ہے عقل عملی۔ یہ عقل فرمان روا ہے، یہ عقل فرمان دیتی ہے، اس کا کام جیومیٹری سمجھنا نہیں ہوتا۔ لہذا آپ دیکھیں بعض اوقات ان پڑھ آدمی کے اندر یہ عقل موجود ہوتی ہے۔ یہ جو عموماً پنچایتی لوگ ہوتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں قبائل کے اندر، گھروں کے اندر، پرانے بوڑھے بوڑھے تجربہ کار بڑی پتے کی باتیں کرتے ہیں اور حالات کا فوراً جائزہ لے لیتے ہیں اور فوراً درست فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ فزکس پڑھے ہوئے، نہ کیمسٹری پڑھے ہوئے، نہ الجبرا پڑھے ہوئے، نہ فقہ پڑھے ہوئے، نہ اصول پڑھے ہوئے ہیں، نہ قرآن پڑھے ہوئے، کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، بالکل ان پڑھ ہیں، لیکن بہترین فیصلے کرتے ہیں، بہترین قدم اٹھاتے ہیں اپنے خاندان۔ لہذا ممکن ہے وہ عقل علمی انسان کی ہو جس سے انسان سرٹیفکیٹ لیا، نمبر لیا، ماسٹر کیا، گریجویٹ کیا، پی ایچ ڈی کیا، مجتہد بنے جس عقل کے ذریعے سے، وہ عقل علمی ہے۔ وہ عقل صرف ڈگری لینے کے کام آتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے کام وہ عقل نہیں آتی۔ وہ ڈگری لینے کے کام آتی ہے، وہ کتابیں پڑھنے کے کام آتی ہے، وہ لیکچر دینے کے کام آتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے کام عقل عملی آتی ہے۔ اس کا کام حکومت کرنا ہے، اسے اللہ نے حکومت کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ اسے تنہا نہیں بنایا خدا نے، اس کے دائیں بائیں دو اور سرکش قوتیں بنائی ہیں، ایک غضب اور ایک شہوت۔ غضب آشنا ہے چونکہ یہ ساری انسان کے اندر ہیں، جو چیز اندر موجود ہو اسے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، اگرچہ زبان سے بیان کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان خود سمجھتا ہے کہ کس چیز کا نام ہے۔ غضب وہی جس کی وجہ سے آپ کے جذبات ابھر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بپھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جذبات میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، وہ ساری قوت غضبیہ ہے۔ اور ایک ہے اشتہا کی قوت، شہوت، یعنی جو انسان کو لذتیں اٹھاتا ہے، جس قوت کے ذریعے انسان لذتیں اٹھاتا ہے، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، رہنے کی لذت، نکاح کی لذت، جنسی لذت، دوسری لذتیں جس سے انسان اٹھاتا ہے، یہ اشتہا ہے۔ کھاتا ہے، لذت اٹھاتا ہے۔ ایک لذتوں کے لیے ایک قوت بنائی، ایک غضب کے لیے قوت بنائی، اور ایک حکمرانی و فرمان روائی کے لیے اللہ نے آپ کے اندر قوت بنائی ہے۔ لیکن یہ تینوں آپس میں برسر پیکار ہیں، ان میں نبرد ہے آپس میں۔ شہوت کا
رجحان یہ ہے کہ وہ ان دونوں پر غلبہ پا لے، غضب کا رجحان یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو تسخیر کر لے، اور عقل کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان دونوں پر غلبہ پا لے۔ اصل نبرد انسان کے اندر یہ ہے، یہ کشمکش ہے انسان کے اندر۔ آپ نے سمجھوتا نہیں کرانا، بس سمجھوتا کرا لیتے ہیں۔ سمجھوتا کس طرح؟ یعنی عقل کا شہوت کے ساتھ اور شہوت کا غضب کے ساتھ سمجھوتا، مذاکرات کرا کے، اور تینوں کو سمجھوتا کرا کے کہتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ کرو۔ آپ کیا کرو؟ یعنی شہوت کے وقت شہوت رانی کرو، غضب کے وقت غضبناک ہو جاؤ، اور پڑھنے کے وقت پڑھنا شروع کر دو، نماز کے وقت نماز میں آ جایا کرو۔ نہ عزیز من، سمجھوتا نہیں ہو سکتا ان کے درمیان، کیونکہ تینوں راضی نہیں ہیں، تینوں غلبے کی خواہاں ہیں، تینوں کے اندر یہ رجحان ہے، ذاتی ان کے اندر رجحان ہے۔ یعنی شہوت کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی کسی کے ساتھ، اس کو غلبہ چاہیے، ہوا و ہوس کو غلبہ چاہیے۔ اگر غلبہ نہ ہو، اس کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ وہ نہ صرف شہوت لذت کی ڈیمانڈ کرتی ہے، بلکہ غلبے کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ میرا غلبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، ہر چیز میں میرا غلبہ ہو، جس کی وجہ سے انسان انا پرست بن جاتا ہے، خودخواہ بن جاتا ہے، میں انسان کے اندر زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ میں کا غلبہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جاہ طلبی، انا پرستی، مقام طلبی شہرت کے مظاہر ہیں۔ شہوت جب ابھر آتی ہے انسان کے اندر، اقتدار انسان کو اچھا لگتا ہے، شخصیت بننا انسان کو اچھا لگتا ہے، ہیرو بننا انسان کو اچھا لگتا ہے، لیڈر بننا انسان کو اچھا لگتا ہے، یہ سب شہوت کے مظاہر ہیں۔ جس انسان کے اندر شہوت ابھر کے آ جائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس غلبے کا اظہار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لیڈروں کو غصہ نہیں آتا، بلکہ شاید بالکل ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھیں اپنے لیڈروں کو، اگر غصے میں آنا چاہیں تو پہلے سپرے کرواتے ہیں اپنے اوپر غصے کا، آنسو گیس پھینکو تاکہ غصے میں نظر آئے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں، اور واقعی نہیں ہوتے غصے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاسی لیڈروں کے اوپر شہوت اقتدار اتنی غالب ہے کہ ان کی عقل بھی مغلوب ہے، ان کا غضب بھی مغلوب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں امریکہ ان کے ساتھ جو تذلیل کرتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے؟ ذے خیال، ہرگز غصہ نہیں آتا ہے۔ باور کر لیں غصہ نہیں آتا ان کو۔ ایک طالب علمانہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، معائنہ کرا لیں ان کا، ان کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں، وہ ان کا ٹیسٹ کر لیں، ان کو غصہ نہیں آتا۔ آپ خود جو مرضی کریں ان کے ساتھ، ان کو غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ شہوت ہوس اقتدار غالب ہے ان کے اوپر، ان کا غضب مغلوب ہے۔ امریکہ نہ جو مرضی ہے کوئی ان کے ساتھ کرتا رہے، پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کوئی نہ کوئی مل بیٹھتے ہیں، آپس میں راستہ نکال لیتے ہیں، پھر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ اور جو غضبناک ہوتے ہیں، جو ہمیشہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ دیکھیں وہ پرواہ نہیں کرتے۔ کسی اعلیٰ مقام پوسٹ پر لگے ہوتے ہیں، غضب کی وجہ سے ان کو ادارے سے نکال دیتے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں۔ غضبناک، جس کے اوپر ہمیشہ غضب کا غلبہ ہے، اس کو عہدہ بھی نہیں ملتا، اس کو ڈگری بھی نہیں ملتی، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ صرف غضبناک رہتا ہے۔ اور غضب اس سے قربانیاں یہ لیتا ہے کہ ساری چیزیں وہ ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے، وہ اور راضی بھی رہتا ہے، کہتے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ غضب کا غلبہ ہے۔ اشتہا کم ہے، غضب زیادہ ہے اس کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں ایسے، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، جوتے کھاتے رہتے ہیں، بیوی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اوپر اشتہا کا غلبہ ہے، غضب مرا ہوا ہے ان کا بالکل۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں، روٹی جلی ہوئی ہو، بیوی کو باہر نکال دیتے ہیں، جوتا مار کے، جو تم اپنے میکے چلی جو، تیری ضرورت ادھر نہیں ہے، روٹی کیوں جلا دی تم نے ادھر۔ اب یہ کون ہے جن کے اوپر غضب حکمران ہے؟ اب اسے پتہ ہے بیوی چلی جائے گی، کہتے چلی جائے۔ غضب کی تسکین ہونی چاہیے، غضب کی، اشتہا کی تسکین ہو یا نہ ہو، چونکہ اشتہا مغلوب ہے، غضب غالب ہے، اور جو غالب ہے وہ اپنی تسکین پہلے رکھتا ہے کہ میری تسکین ہونا چاہیے، غضب کی تسکین ہو۔ یہ کشمکش ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ جن کی شہوتیں ابری ہوئی ہوتی ہیں، اشتہا ابری ہوئی ہے، لذتوں کے پیچھے ہیں، یہ مغلوب انسان ہیں۔ یعنی غلبہ ہے لیکن ان کی عقل کا غلبہ نہیں ہے، انسانیت کا غلبہ نہیں ہے، ان کے دل کا غلبہ نہیں ہے، ان کے عقل کا غلبہ نہیں ہے۔ اور یہی مغلوب شہوات کبھی کبھی اپنے آپ کو عاشق کہہ لیتے ہیں۔ یہ نر جو مادہ کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، سمجھتے ہم عاشق ہیں۔ نہ عزیز من، شہوت ران ہو آپ، عاشق نہیں ہو۔ عشق
نر و مادہ کا آپس میں ملاپ عشق نہیں کہلاتا. عشق مقدس ہے، شہوت پلید ہے. عشق مقدس ہے. عشق ہوتا نہیں نر و مادہ کے اندر. اگر عشق ہو یہ تو پھر جتنے جانور ہیں میل فیمیل سب میں عشق ہے. یہ شہوت ہے. یہ اس کا نام رب بسوقت رکھ دیتے ہیں یہ ہم عاشق ہیں. یا جذبات، اشتہا میں خودخواہی، خودنمائی کا جذبہ انسان میں اوپر کے سامنے آتا ہے. کوئی حرکت انجام دیتا ہے کہتے ہیں عاشقانہ کام کیا میں نے. نہ عزیز من، جذباتی کام کیا آپ نے، شہوت رانی کا کام کیا آپ نے، ہوس رانی کا کام کیا آپ نے، خود نمائی کا کام کیا آپ نے. عاشقانہ کام نہیں ہے یہ. عاشق اس کو نہیں کہتے. عشق اگلا مقام ہے، عقل سے اگلا مقام ہے. عشق تک پہنچنے کے لیے پہلے تیرے اندر غلبہ ہو عقل کا. کون سی عقل کا؟ وہ عقل فرمان روا، عقل حکمران، عقل حاکم، عقل رسول باطنی، عقل حجت خدا، حجت باطنی. یہ روایت کے الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ خدا نے 2 رسول و 2 حجتیں بنائی ہیں. ایک بیرونی رسول، ایک اندرونی رسول بنایا ہے. اندرونی رسول عقل ہے. جب یہ رسول حاکم ہو جائے، عقل عملی، وہ میتھ پڑھنے والی عقل نہ، وہ ڈگری کے کام آتی ہے. عرض کیا اس عقل کے ذریعے انسان مجتہد بن جاتا ہے لیکن حکومت نہیں کر سکتا. اس عقل کے ذریعے سے انسان روایت سمجھ سکتا ہے لیکن روایت پر عمل نہیں کر سکتا. وہ اور عقل ہے، یہ اور عقل ہے. اس عقل کو خدا نے حکومت کے لیے بنایا ہے. لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں 2 سرکش طاغوت ہیں، ایک شہوت اور ایک غضب، اور دونوں غلبے کے خواہاں ہیں، دونوں مل کر. اب جس کا بھی غلبہ ہو جائے عقل دونوں صورتوں میں مغلوب ہو جاتی ہے. پہلے آپ کو اپنے وجود کے اندر دین کو عملی کرنا ہوگا. دین کا عملی کرنے کا مطلب پہلے غلبہ عقل آپ کے اندر پیدا ہو. جہاد اکبر اسی کو کہتے ہیں. عقل کا غلبہ آپ کے اندر پیدا ہو. یہ شہوت و غضب یہ مغلوب ہو، یہ مسخر ہو عقل کے سامنے. عقل فیصلے کرے، ان کی زمام عقل کے ہاتھ میں ہو. اشتہا کو نکیل پڑی ہوئی ہو، مہار اس کی عقل کے ہاتھ میں ہو. غضب کو نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی مہار عقل کے ہاتھ میں ہو. عقل جہاں تقاضا کرے وہاں انسان غضب دکھائے، عقل جہاں تقاضا کرے وہاں پر انسان محبت دکھائے، لیکن عقل کے ہاتھ میں انسان کے زمام ہو. یہ غالب انسان ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے جہاد اکبر جیت لیا. اس کو اب بیرونی میدان دیا گیا کہ اب تیرے سامنے معاشرہ ہے، تیرے سامنے امت ہے، تیرے سامنے دین کو غلبہ دینا ہے. یہ جس نے اپنے اندر دین کو غلبہ دے لیا، رسول درونی کو غلبہ دے لیا، اب یہ رسول بیرونی کی اتباع کر سکتا ہے. اب یہ امام بیرونی کی اتباع کر سکتا ہے. اب یہ باہر کے امام کی پیروی کر کے غالب آ سکتا ہے. اور اس کا مکتب غالب آ جائے گا جس کے اندر عقل غالب ہے. ورنہ کئی کروڑ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ کئی کروڑ شکست خوردہ اپنی شہوت کے ہاتھوں، اپنی ہوس کے ہاتھوں اور اپنے غضب کے ہاتھوں، جن کی عقل نہ غالب ہو، یہ کئی کروڑ اور بھی جمع ہو جائیں، یہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے. غلبہ پانے کے لیے وہ اندرونی عمل ضروری ہے. عزیزان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں. 3 عالم میں بارہا عرض کر چکا ہوں. فقہ 3 فقہ ہیں. وہ تینوں فقہ پڑھیں تو انسان کو شریعت سمجھ میں آتی ہے. فقہ اصغر، فقہ اوسط اور فقہ اکبر. اب ہمارے ہاں دینی تعلیمی نظام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت کوئی اگر آگے جائے فقہ اصغر تک جاتا ہے. البتہ پاکستانی وہاں تک بھی نہیں جاتے. یہ صرف عربی لٹریچر پڑھتے ہیں، ذرا با وہیں پر فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں. عربی لٹریچر سے، گرامر سے آگے عربی گرامر ہے، عربی گرامر. دین تک ابھی نوبت نہیں آتی. عربی گرامر پڑھ کے یہی حجت الاسلام ہو گئے. اور عربی گرامر پڑھ کے پھر اسلام کی حجت بن کے آ کے فتوے کیا دیتا ہے؟ فتوے دیتا ہے ولایت فقیہ ثابت نہیں ہے. اب ظاہر ہے عربی گرامر تو نے پڑھی ہے، دین پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا ثابت ہے یا نہیں. صرف و نحو میں تو نہیں ہے باس ولایت فقیہ.
باس ولایت فقیہ دین میں ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تجھے فرصت ہی نہیں ہوئی گرامر سے آگے قدم رکھے تو ان فتووں سے ہی پتہ چل جانا چاہیے آپ کو کہ کہاں یہ کس کی حجت ہے، اس نے کیا پڑھا ہے۔ فتویٰ خود بتاتا ہے کیا پڑھ کے آیا۔ عربی گرامر سے آگے علوم شروع ہوتے ہیں، فقہ اصغر شروع ہوتی ہے جس کا نتیجہ توضیح المسائل ہے، یہ فقہ اصغر ہے۔ اس کے بعد فقہ اوسط ہے، فقہ اوسط یعنی اخلاق، علم اخلاق کو علماء فقہ اوسط کہتے ہیں۔ اور پھر فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر یعنی عرفان۔ فقہ اصغر میں عبادت کا ڈھانچہ بیان ہوتا ہے، جسم بیان ہوتا ہے، فقہ اوسط میں عبادت کا ادب بیان ہوتا ہے، اور فقہ اکبر میں عبادت کی روح بیان ہوتی ہے۔ جب تینوں فقہ پڑھیں پھر نماز ادا ہوتی ہے، تینوں فقہ پڑھیں پھر حج ہوتا ہے، تینوں فقہ پڑھیں پھر روزہ ہوتا ہے، اور اس روزے کا نتیجہ تقویٰ ہوتا ہے۔ اگر تینوں فقہ پڑھ کے حج کر کے آؤ اس کا نتیجہ ابراہیمی سیرت ہوتی ہے، اور اگر فقط فقہ اصغر پڑھ کے حج کر کے آؤ اس کا نتیجہ چائنا کے تبرکات ہوتے ہیں۔ قافلہ سالار کو فیس ملتی ہے، مولانا کو نیابت ملتی ہے، حاجی کو چائنا کے تبرکات ملتے ہیں۔ وہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے ان تین ابواب سے۔ خداوند تبارک و تعالی نے تین عالم بنائے ہیں، تین کائنات، ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے۔ ایک اصطلاح کے مطابق عالم اصغر اور عالم اکبر کے شعر بھی ہیں، اس بارے میں فراوان ہیں اصطلاحات، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ شعر ہے امیر المومنین علیہ السلام کا کہ اے انسان تو گمان کرتے تو چھوٹا ذرہ ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ اے انسان تو گمان کرتے تو چھوٹا سا ذرہ ہے، تو چھوٹا سا ذرہ نہیں بلکہ تیرے اندر خدا نے بہت بڑی کائنات رکھی ہوئی ہے، تو بہت بڑی کائنات ہے اپنے اندر، تو کائنات ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ ایک کائنات ہے جو خدا نے باہر پیدا کی، اور ایک کائنات انسان کے اندر پیدا کی، انسان کو کائنات بنایا۔ صدر متعلی نے فلسفے کی جو تعریف کی ہے، ڈیفینیشن، وہ یہی ہے۔ فلسفہ ہمارے ہاں اردو زبان میں پاکستان میں فلسفہ کہتے ہیں نہ سمجھ آنے والی باتیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہ ہو، کوئی ربط نہ ہو، پہلی بات کا دوسری سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو، ایک جملہ کھیت کا ہو دوسرا کھلیان کا ہو، کہتے ہیں فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ ظاہر پاکستان میں فلسفہ ایسے ہی ہوتا ہے آ کر، جیسا پاکستان میں افلاطون شرارتی کا نام ہے۔ عموماً یہ بچے جو گھروں میں بہت شرارتی ہے ان کو کہتے ہیں یہ تو بڑا افلاطون ہے۔ یہ کس طرح کا افلاطون ہے؟ شرارتی کا نام افلاطون کیسے پڑ گیا؟ صدر متعلی نے فلسفے کی ڈیفینیشن یہ بیان کی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، کائنات حقیقی، فیلسوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے برابر کائنات علمی بن جائے۔ یہ شخص فیلسوف ہے۔ جیسی کائنات ہے باہر، جو کچھ باہر کائنات کے اندر حقیقی وجود رکھتا ہے، جب یہ کسی انسان کے اندر علمی طور پر پیدا ہو جائے، یہی ساری کائنات، مولانا صدرہ فرماتے ہیں اس کو فیلسوف کہتے ہیں۔ کون الانسان عالما مزاحیا کون الانسان عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی، اس بیرونی کائنات کی طرح اس کے مشابہ کائنات علمی بن جانا، یہ فیلسوف ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے کہ دو کائنات خدا نے بنائی ہیں، ایک انسان اور ایک انسان کے باہر۔ لیکن قرآن مجید میں تین کائنات کا ذکر ہے۔ ایک کائنات انسان کا یہ وجود، ذات، ایک کائنات انسان کا معاشرہ، امت، اور ایک کائنات انسان سے وسیع تر یہ ساری کائنات۔ یہ تین کائنات ہیں، یہ تین کائنات۔
ایک کائنات ہے جس کے لیے خدا نے کائناتی تکوینی قانون بنایا، ایک کائنات ہے انسانی معاشرہ جس کے لیے خدا نے شریعت بنائی، اور ایک کائنات ہے انسان کا اپنا اندرونی وجود، ذات انسان، نفس انسان۔ یہ تینوں کائنات خدا نے ہم آہنگ بنائی ہیں، ایک جیسی بنائی ہیں۔ یعنی جو قانون کائنات تکوینی کا ہے کہ زمین و آسمان اور یہ کہکشان و ستارے و سیارے اور یہ غیب و شہود ان کا قانون ہے، وہی قانون امت کے لیے بھی بنایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر تکوین ہے، یہاں پر تشریع ہے۔ جدھر اس کو جانا ہے ادھر اس کو بھی جانا ہے، اس کو جبرن جانا ہے، اس کو اختیارن جانا ہے۔ اور تیسری کائنات انسان کا وجود ہے، اس وجود کے اندر بھی وہی قانون رکھا ہے۔ اور تینوں کے اندر خداوند نے ایک قانون، ایک قاعدہ مشترک قرار دیا۔ وہ کون سا قاعدہ تھا؟ کہ تینوں کائنات کے اندر میرا نظام غالب ہونا چاہیے۔ تینوں کائنات کے اندر مختلف قوتیں پیدا کی، اس کائنات میں شیطان پیدا کیا، شر پیدا کیا، انسانی کائنات میں جہاں انسانی معاشرہ ہے اس کے اندر گمراہی و ضلالت اور گمراہی پر چلنے والے پیدا کیے، اور انسان کے اندر شہوت و غضب پیدا کیا۔ اور کیا فرمایا کہ جس طرح میری بنائی ہوئی کائنات میں شیطان کے ہوتے ہوئے رحمان غالب ہے، میرا قانون غالب ہے، تمہارے معاشرے کے اندر انسان کے بنے ہوئے قوانین کے ہوتے ہوئے اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، غالب ہو۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب تو اپنی اندرونی کائنات کے اندر عقل و شہوت و غضب کے ہوتے ہوئے میرے رسول باطنی کو غلبہ عطا کر دے۔ تینوں مقام پہ جب تجھے غلبہ مل جائے، عقل غالب، دین غالب، امر غالب، اللہ کا امر غالب ہے۔ کس طرح امر خدا میں سے غالب ہے؟ یہ جو لکھتے ہیں آپ چوکوں میں اور چوراہوں میں اور مختلف جگہوں پر سجا کے رکھتے ہیں اسماء حسنہ میں، اسماء حسنہ ورد کے لیے نہیں ہے، جنتر نہیں ہے۔ اسماء حسنہ قرآن میں آسمانی کتاب میں آئے ہیں، ہم نے ان کو ہندی کتاب کا ذائچہ بنا دیا۔ ہندی کتاب جنتری ہے نا، دو کتابیں اتری ہیں، ایک آسمان سے ایک ہندوستان سے۔ آسمانی کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی چونکہ عربی میں ہے، ہندی کتاب سمجھ میں آتی ہے چونکہ اردو میں ہے۔ جنتر، جنتر منتر، ہم نے اسماء اللہ کو بھی معاذ اللہ جنتری کی طرز پر کہ ایک اس کونے میں لکھو، ایک اس کونے میں لکھو، اس کونے میں لکھو، فریم کرا کے گھر میں لٹا دو، چور نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک محترمہ، کافی سال پہلے کی بات ہے، ٹیچرز کی ایک میٹنگ تھی، دعوت کی گئی کہ آپ آئیے کچھ ان ٹیچر سے گفتگو کریں گے۔ وہاں گفتگو ساری ایجوکیشن پہ تھی۔ آخر میں سوال کا سیشن شروع ہوا، جو موضوع تھا گفتگو کا وہ اور تھا، تو وہ فوراً ہی کہنے لگی کہ یہ آپ لوگ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا گھر تباہ کر دیا آپ نے؟ میں نے پہلی دفعہ تو ہماری آپس میں آشنائی ہو رہی ہے، ہم نے کیسے گھر تباہ کر دیا؟ وہ کہنے لگی کہ مولانا نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم 4 بہنیں ہیں اور ہماری ماں ان کی مجلس میں جاتی تھی، انہوں نے مجلس میں بتایا کہ یہ اس طرح کی تختی لوح بناؤ اور یہ لوح بنا کر گھر میں لٹکا لو، رشتے آئیں گے، لڑکیوں کے رشتے آئیں گے۔ وہ والدہ نے اسی دن سے آ کے وہ بنا کے لٹکا دی، اور وہ کئی سال گزر گئے اور ابھی تک کہا کہ والدہ میری مریض ہو گئی، اور یہ کیا بتاتے ہو آپ لوگوں کو؟ مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیا دفاع کروں آپ کے سامنے کہ کرتے ہیں یہ کام باز، اسماء اللہ کا لوح بنا کے، ذائچہ بنا کے، یہ گھر میں اس کونے میں لگا دو، یہ اس کونے میں لگا دو، یہ اس کونے میں لگا دو۔ عزیز من، اسماء اللہ کی حکمت ہے، اسماء اللہ نظام عالم چلانے کے لیے ہیں، نظام ہستی چلانے کے لیے ہیں۔ اسماء اللہ ذائچے بنانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن دیکھو، قرآن شروع کرتا ہے مطلب، آخر پہنچاتا اسم خدا پر ہے۔ عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ خلقت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ ادب کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ انسان کا ذکر ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسم خدا پر پہنچاتا ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ یعنی یہ سارے راز در حقیقت اسماء اللہ کی وجہ سے ہیں۔ یہ اسماء اللہ کی حکومت ہے اس عالم کے اوپر۔ ایک اسم شریف غالب ہے،
اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک مضل بھی ہے، مضل، گمراہ کرنے والا۔ البتہ خدا گمراہ نہیں کرتا، وہ معنی بیان کیا علماء نے۔ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت روک لیتا ہے، جو انسان ہدایت نہیں چاہتا ٹھکرا دیتا ہے، خدا اپنی ہدایت کے اسباب اس سے روک لیتا ہے، یہ معنی ہے مضل کا۔ ورنہ ابتداءً خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، پہلے ہدایت کے وسیلے دیتا ہے، جب انسان ان کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ لے لیتا ہے اس سے، اس کا مطلب ہے مضل۔ ایک شخصیت کے بارے میں، اتنی معروف شخصیت نہیں، یہاں کی نہیں ہے، باہر کی شخصیت ہے، ان کے دوستوں نے نام رکھا ہوا تھا، جو سے کہتے ہیں نا کہ یہ مظاہر اسماء اللہ ہیں، اس میں خدا کا مظہر ہے، انہوں نے کہا یہ اس میں مضل کا مظہر ہے، یہ اسماء اللہ میں سے اس میں مضل کا مظہر ہے۔ یہ وہ اسماء اللہ کو مظہر چاہیے، اسماء اللہ کا مظہر عزیز من، خدا اپنے اسماء کے ساتھ تجلی کرتا ہے، اپنے اسماء کے ذریعے ظہور کرتا ہے۔ اسماء کے ساتھ جب ظہور کرتا ہے، اب دیکھو مانگو خدا کس اسم کے ساتھ آپ پر ظہور کرے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو میرے قانون کے تحت چلتے ہیں، میں اپنے اسم غالب کے ذریعے وہاں پر ظہور کرتا ہوں، اور جب میں اسم غالب کے ذریعے ظہور کرتا ہوں تو جن پر ظہور کرتا ہوں وہ بھی غالب آ جاتے ہیں، اور میرا دین بھی غالب آ جاتا ہے، اور میرا کلمہ و میرا نام بھی غالب آ جاتا ہے، اور اس وقت وہ پرچم جو دنیا پر لہراتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، نام خدا سب سے عظیم نام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں امام خمینی کی جتنی تصویریں ہیں، امام خمینی کی اپنی خطابت کی، ان کے پیچھے ایک فریم لگی ہوتی ہے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ کوئی بھی دیکھیں آپ، امام جہاں تقریر کرتے تھے ایک ہی فریم لگا ہوا تھا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ امام کے کمرے میں ایک ہی فریم لٹکا ہوا تھا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ کلمہ خدا غالب ہے، کلمہ خدا عالی ہے، لیکن اس غلبے کی طرف عزیزان من حرکت کرنی ہے۔ غلبہ معموریت و فریضہ دین ہے، رسالت کا و امامت کا۔ رسول اللہ نے غلبے کا مرحلہ طے کیا، امامت نے غلبے کا مرحلہ طے کیا۔ سید الشہداء کیوں سب کچھ اپنا کنبہ لے کر، بچے لے کر، بیبیاں لے کر میدان کربلا میں پہنچے، اور لوگ سمجھا رہے تھے اے حسین حالات مناسب نہیں ہیں مت جاؤ۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ماموریت حسین کیا ہے اور ان کی ذہنیت کیا ہے، بہت فاصلہ تھا۔ اور جو کربلا آئے وہ کون آئے، اور جو نہیں آئے کیوں نہیں آئے؟ عزیزان میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جب کربلا میں حسین شہید ہو رہے تھے صرف 72 شیعہ تھے زمین کے اوپر؟ اگر میں کہوں 72 لاکھ شیعہ تھے، مبالغہ نہیں، 72,000 تو یقیناً موجود تھے۔ یہ کہاں تھے اس وقت؟ کچھ مدینہ میں تھے، کچھ مکہ میں تھے، کچھ بصرہ میں تھے، کچھ یمن میں تھے، کچھ خراسان میں تھے، کچھ مصر میں تھے، ہر جگہ موجود تھے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ اپنی اندرونی کائنات کے اندر غلبہ نہیں پا سکے، شکست کھا چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، اور شکست خوردہ حسین کے لشکر میں نہیں آ سکتا، فتح مند آ سکتا ہے، غالب آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر کس لحظے ہر آ گیا، لشکر حسین میں آ کر شامل ہو گئے۔ ہر نے غلبہ پایا کس پر؟ پہلے اپنے اوپر غلبہ پایا، پہلے اپنے اندر کا میدان فتح کیا، پہلے اپنے اندر کی کربلا میں کامیاب ہوا، پہلے اپنے اندر کے عاشورہ میں کامیاب ہوا۔ جب اندر کے عاشورہ پہ غلبہ پایا، پھر عمر سعد کے حکم پر بھی غالب آ گیا، پھر یزید کی فوج پر بھی غالب آ گیا۔ اندر کی کائنات فتح کرنا ضروری ہے عزیز من۔ اور نے جب سید الشہداء کا راستہ روکا تھا، ایک عجیب مکالمہ امام میں اور حر میں وہاں پر تبادلہ ہوا۔ کربلا سے پہلے اور آئے 1000 فوجیوں کے ساتھ امام کا راستہ روکا، اور عبید اللہ کا خط پڑھ کے سنایا، اور کہنے لگا کہ مجھے حکم ہے کہ دوسرا خط آنے تک آپ کو یہیں روک کے رکھوں۔ جو ہی لشکر ارقد فوجی دستہ پہنچا، امام علیہ السلام نے اپنا کاروان روکا اور حکم دیا کہ سب سے پہلے ہر اور اس کے ساتھیوں کو پانی پلایا جائے۔
پانی پلایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اور کے سپاہی جن گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، ان حیوانوں کو بھی پانی پلایا جائے۔ جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ انہیں پلا دیا گیا۔ ایک سپاہی ہر کی لشکر میں ایسا تھا جیسے جب مشکیزہ پانی کا تھمایا گیا وہ تھام نہیں سکا، شدت عطش سے نڈال تھا۔ حسین علیہ السلام خود اپنے گھوڑے سے نیچے آئے اور آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا سر تھاما، مشکیزے کا منہ کھول کے اس کے منہ سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علیہ السلام نے ہر سے کہا، ہر نماز کا وقت ہے، ہم ادھر اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تم اپنے دستے کے ساتھ ادھر جا کر اپنی جماعت کر لو۔ اور نے کیا کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشباب اہل جنت جماعت کرا رہے ہوں اور میں ان کے مقابلے میں اپنی جماعت قائم کر لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کتنے با ادب تھا ہر، دشمن کا مامور بن کے آیا ہوا تھا لیکن اپنی شخصیت بھی ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ اور کی ماموریت کچھ اور تھی، اور کی شخصیت کچھ اور تھی۔ امام کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام نے حکم دیا چلنے کا، کاروان کو تیار کیا حرکت کا، اور آڑے آ گیا، کہنے لگا مجھے حکم دیا گیا آپ کو روک کے رکھوں۔ جب یہ جملہ امام نے سنا تو فرمایا اگر میں نہ رکا تو کیا ہوگا؟ اور نے جنگ کی دھمکی دی کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو جنگ کر کے روکوں۔ یہ جملہ سن کر امام نے فرمایا ثقلت امک، تیری ماں تجھ پہ روئے، نفرین ہے، یعنی تو مر جائے اور تیرے جنازے پہ تیری ماں عزادار ہو جائے، روئے۔ اور نے جب یہ جملہ سنا، جواب میں کیا کہتا ہے، اگر کوئی اور مجھے یہ کہتا میں اسی طرح اس کو جواب دیتا، لیکن کیا کروں اے ابا عبداللہ، آپ کی ماں اتنی باعظمت ہے، فاطمہ زہرا اتنی باعظمت ہے کہ میں بے ادبی سے نام بھی نہیں لے سکتا فاطمہ زہرا کا۔ مرحبا ہر، دشمن ہے، مامور دشمن بن کر آیا ہے لیکن اپنی شخصیت بھی بتا رہا ہے۔ میں کہوں گا اے ہر، آج تو آ کر زہرا کی بیٹیوں کا راستہ روک کر اتنا جانتا ہے کہ یہ اولاد فاطمہ ہے اور فاطمہ کا نام بھی ادب سے لینا ضروری ہے۔ اے کاش تو مدینے میں ہوتا جس دن ایندھن لے کر آئے در زہرا پر آ کر اور جلانے کی کوشش کی، اے کاش تو وہاں پر ان کو بتا دیتا کہ اے لوگوں کس کا در جلا رہے ہو، کس کے دروازے میں آگ لگا رہے ہو، یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے، یہ اس مقدرہ کا دروازہ ہے۔ اے کاش ہر وہاں ہوتے۔ اور پھر وہ دن آ گیا عزاداروں کہ جب ہر میدان کربلا میں روز عاشور آئے سید الشہداء کے سامنے اور آ کر اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، امام نے اٹھایا اور اٹھا کر ماتھا چوما اور مرحبا کہا، لیکن ہر نگاہیں نہیں اٹھا رہے۔ امام فرماتے ہر مجھے دیکھ، لیکن ہر نگاہیں نہیں اٹھا رہے، اور امام کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے۔ امام بار بار تقاضا کرتے ہیں اے ہر مجھے دیکھ، میری طرف دیکھ، لیکن روتے ہوئے کیا کہتے ہیں، مولا کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا، کیا میرا جرم معاف ہو جائے گا؟ اور تیرا جرم معاف ہو گیا؟ کہنے لگا نہ مولا، جو جرم میں نے کیا ہے کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ میں فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر، میں آل رسول کو لے کر اس تپت صحرا میں الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد
ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، عراق میں، بحرین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پاراچنار اور دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق نصیب فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد۔